اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے فرزندان قابیل و حابیل کا قصہ۔ قرآن کریم میں خداوند ذوالجلال کا فرمان ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں قابیل حابیل کے سچے حالات پڑھ کر سنا کہ جب ان دونوں نے خدا کے بارگاہ میں کچھ نیاز قربانی کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ متقیوں ہی سے قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میرے طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں قتل کرنے کے لیے تیرے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے خوف کرتا ہوں جو تمام جنوں کا پروردگار ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اٹھائے اور اپنے گناہ بھی، اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے اس حابیل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوا بھیجا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ تو قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، مجھے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی طرح ہو جاتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس قصے کے بارے میں ہم اپنے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ المائدہ کے اندر مذکورہ آیات کے تحت کافی کچھ بیان کر چکے ہیں، اور اس پر اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اس بارے میں جو کچھ پہلے علماء نے بیان کر دیا ہے اس کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر پیٹ کے لڑکی کے دوسرے لڑکے سے شادی فرما دیا کرتے تھے، تو حابیل نے اس وجہ سے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے، لیکن قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کی بہن بھی خوبصورت تھی، تو قابیل نے ارادہ کیا کہ اس کو ہی اپنی بہن سے شادی کرنے پر فوقیت ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے موافق قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم فرما دیا۔ دونوں نے قربانی کی۔ پھر حضرت آدم خود مکہ حج کے لیے جانے لگے اور آسمانوں سے اپنے اولاد کی حفاظت کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمین اور پہاڑوں سے حفاظت طلب کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو بڑے بھائی قابیل نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو دونوں بھائیوں نے راہ خدا میں قربانی کی۔ حابیل نے تو ایک عمدہ فربہ جانور راہ خدا میں قربان کیا جو بکری تھی، کیونکہ یہ بکریوں والے تھے، اور قابیل زراعت والے تھے، لہٰذا اس نے ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا تو آگ نازل ہوئی، اور اس نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی قبول نہ ہوئی، اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی۔ تو قابیل غضبناک ہو گیا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، مگر یہ کہ تو میرے بہن سے نکاح کرنے سے باز آ جائے۔ تو حابیل نے کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں کی قربانی ہی سے قبول فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کو حیا شرم مانع رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اور ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس وجہ سے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا آپ نے حابیل کے لیے دعا کی تھی تبھی اس کی قربانی قبول ہوئی ہے،
اور میرے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ اور پھر قابیل نے حابیل کو دھمکی وغیرہ دی۔ پھر جب کسی رات حابیل کو کھیت میں دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ کیوں دیر ہو گئی ہے؟ تو قابیل چلا گیا اور حابیل کو پا لیا۔ تو قابیل نے حابیل کو کہا تیرے قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہ ہوئی؟ تو حابیل نے کہا اللہ عز و جل پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر قابیل غصے میں بھڑک اٹھا اور اس کے پاس لوہا تھا، اس نے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی ایک چٹان حابیل کے سر پر مار کر اس کو ہلاک کیا، جبکہ حابیل سویا پڑا تھا، اور اس طرح قابیل نے بھائی کا سر کچل دیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا تھا اور اس طرح اس کو کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ مر گیا۔ واللہ اعلم۔ قابیل نے بھائی کو دھمکی دی تو حابیل نے کہا فرمان خداوندی ہے، اگر تو میرے طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہ بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ تو حابیل کا یہ قول بہت ہی حسن اخلاق، وسعت، ظرفی اور خوف و خشیت خداوندی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اپنے بھائی سے برائی کا ارادہ نہ کرے، خواہ بھائی کرے۔ اس وجہ سے بخاری و مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، فرمایا جب دو مسلمان اپنے تلواریں سونپتے ہیں، دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاتل تو صحیح ہیں لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر خواہشمند تھا۔ اور آگے بھی اللہ عز و جل حابیل بھائی کے قول کو ذکر کرتے ہیں، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ اٹھائے اور اس طرح تو جہنم میں ہو جائے، اور یہ ظالمین کا بدلہ ہے، یعنی مراد ہے کہ میں تجھے قتل کرنے کا خیال ترک کرتا ہوں، اگرچہ میں تجھ سے قوی اور بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اور اس طرح تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی اٹھائے گا، میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ، اور تیرا گناہ یعنی وہ گناہ جو تو پہلے کر چکا ہے سب اٹھائے گا۔ یہ تفسیر مجاہد، سعدی، ابن جریر وغیرہ کے ہیں۔ اور یہاں یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مقتول کے گناہ قاتل پر محض اس کے قتل کی وجہ سے لاد دی جائے گی، جس کے بعد لوگوں کا وہم ہے، اس لیے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف اجماع نقل کیا ہے، اور وہ حدیث جس کو بعض ناواقف لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول پر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر ہے، نہ صحیح سند کے ساتھ، نہ حسن کے ساتھ، اور نہ ہی ضعیف کے ساتھ۔ ہاں لیکن قیامت میں بعض لوگوں کے ساتھ ایسا اتفاق پیش آ سکتا ہے کہ مقتول قاتل سے اس ظلم کا بدلہ طلب کرے گا، لیکن قاتل کی تمام نیکیاں بھی اس ظلم کو پورا نہ کر سکے، تو پھر مقتول کے گناہ اس قاتل کے سر پر لاد دی جائے گی، جیسے کہ صحیح حدیث سے تمام مظالم میں ایسے نوعیت کی تائید ہوتے ہیں، اور قتل ان میں سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ ہم اپنے تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ان سب حدیث کی کتابوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان کے خلاف دشمنوں کے فتنے میں یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہو کر میرے طرف قتل کے لیے دست درازی کرے تو
پھر کیا خیال ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابن آدم حابیل کے طرح ہو جانا۔ اور ایک دوسری روایت میں عزیبہ بن یمان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر کے طرح ہو جاؤ۔ اچھا، یہ تو مقتول حابیل کے بارے میں کچھ تعریفی بات تھی، لیکن قابیل تو اس کے بارے میں مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان ظلماً قتل نہیں کی جاتی مگر آدم کے پہلے لڑکے پر بھی اس کے خون کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی سنت جاری کی۔ اور دمشق کے شمال میں ایک جبل قاسیون پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جس کا نام مغاۃ الام کہا جاتا ہے، اور مشہور ہے کہ یہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے ملی ہوئی ہے، اس کی صحت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حافظ ابن عساکر نے احمد بن کثیر کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ وہ یعنی احمد بن کثیر صالح انسان تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہیں احمد بن کثیر نے حابیل سے قسم لی کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا خون بہا ہے؟ تو حابیل نے قسم اٹھا لی اور کہا کہ انہیں یعنی حابیل نے اللہ سے دعا کی کہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حابیل کی تصدیق فرمائی۔ اور احمد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ خواب ہیں، اگر احمد بن کثیر سے صحیح ثابت ہو بھی جائے تب بھی خواب ہی ہے، اس پر حکم شرعی ہرگز مرتب نہیں ہو سکتا، واللہ اعلم۔ آگے اللہ کا فرمان ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور وہ زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے قابیل کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، تو قابیل نے کہا ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں، پھر وہ پشیمان ہوا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو 1 سال تک پشت پر اس کو لادے پھرتا رہا، اور دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 100 سال تک اٹھائے پھرتا رہا اور برابر اسی طرح رہا، یہاں تک کہ اللہ نے 2 کووں کو بھیج دیا۔ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سند کے ساتھ صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے 2 بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا، پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اس کو کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اس کو دفن کر دیا اور چھپا دیا۔ تو جب قابیل نے یہ صورتحال دیکھی تو پکار اٹھا ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپایا۔ اہل تاریخ و سیرت نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزندان حابیل پر سخت رنج و غم ہوا، اور اس کے بارے میں شعر کہا جو ابن جریر ابن حمید سے نقل کرتے ہیں، علاقے اور ان کے اہل بدل گئے، پس زمین کا چہرہ بھی غبار آلود اور برا ہو گیا، اور ہر رنگ و ذائقے والی چیز بھی بدل گئی، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت بھی کم پڑ گئی۔ اس پر آدم کو جواب دیا گیا، اے حابیل کے باپ، بے شک دونوں ہی قتل ہو گئے، اور زندہ تو ذبح کیے ہوئے مردار کی طرح ہیں، اور اس زندہ نے خوف کے ساتھ ایسی برائی کی ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی چیخ و پکار میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لیکن ان اشعار کی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں خطا کا امکان ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے حزن و ملال کو اپنے زبان میں ہی ظاہر کیا ہوگا، پھر کسی نے ان الفاظ و کلام کو ان اشعار کی صورت میں کہہ دیا ہے، اور
بھی اس میں کئی اقوال ہیں، واللہ اعلم۔ اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو اس کی سزا جلد ہی مل گئی تھی، اس طرح سے کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی اور سورج جہاں پھرتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اس کو رسوائی و عذاب ملا۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل اس کی سزا دنیا میں جلد دے دیں اور آخرت میں بھی صاحب گناہ کے لیے عذاب کا ذخیرہ تیار کر رکھیں، مگر سرکشی اور ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا۔ جاری ہیں اگلی قسم میں انشاءاللہ اولاد آدم کا بڑھنا، یہی ہے ہمارا اگلا قسط ہوگا، جو تورات کتاب اس وقت یعنی مصنف کے زمانے میں جو تقریباً 8ویں صدی ہجری تھی سے شروع ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر جس بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے آڈیو اور لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔